آج جی عمران خان صاحب خوش ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی فتح ہوئی ہے انصاف کی، عدل کی، سپریم کورٹ کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں میری پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اوبیسلی تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے اس وقت، اور انہوں نے آج جو حکم آیا سپریم کورٹ کا اس پہ بغلے بجائی ہیں، اور بجانے بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو پاور سے نکال دیا پنجاب میں صرف فوری الیکشن پنجاب میں کرانے کے لیے۔ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آ جائے، بینچ ٹوٹنے سے لے کے بینچ دوبارہ بننے سے لے کر بینچ میں ججوں پر تحفظات سے ہونے سے لے کر، یہ متنازع ترین پروسیس رہا ہے۔ فیصلہ اب آ چکا ہے، فیئر کومنٹ اس پہ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر مملکت پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد گورنر کے پی بھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو گورنر الیکشن کی تاریخ دیں، اوبیسلی کے پی کی بات ہو رہی ہے، اور گورنر کے پی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنا آئینی ذمہ داری کے خلاف ہے۔ عمومی حالات میں پنجاب کے انتخابات 9 اپریل کو ہونے چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمومی حالات میں 9 اپریل کو، اب کافی دن ضائع ہو چکے ہیں، شاید اس لیے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے۔ صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے 90 روز کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، مگر اگر 90 روز کی ڈیڈ لائن پر عمل ممکن نہیں تو اس کے قریب ترین کوئی تاریخ مقرر کی جائے۔ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کروانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور یہ وفاق کی ڈیوٹی ہے کہ وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹیز کو الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی مدد فراہم کریں۔ 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی تناسب سے فیصلہ دیا ہے، جبکہ جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور یہ انتخابی اختلافی نوٹ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ عدالت کو اپنا دائرہ اختیار ایسے معاملات میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ذیل التوا معاملے میں اس کو نوٹس نہیں لے سکتی۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر بن اللہ کے اختلافی نوٹ سے بھی منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے اتفاق کیا ہے۔ یہ جو رزلٹ ہمارے سامنے بھی آیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک کنٹروورشل ہے۔ اس میں ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، وہ فٹ نوٹ بڑا اہم ہے، اس کو نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ فٹ نوٹ جو ہے اس کے متعلق انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا، کیا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے، پہلے آپ ذرا وہ سن لیں، پھر میں ذرا فٹ نوٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، سنوائیں جی ذرا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا جی، یہ فٹ نوٹ پہ ذرا سن لیں۔ ان شارٹ، فیصلہ جہاں 3-2 لکھا ہوا ہے، تحریک انصاف بھی اس کو 3-2 سمجھ رہی ہے، اور کورٹ نے بھی 3-2 کو آرڈر دیا، اس کو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، یہ 4-3 ہے، اور بیسکلی کیونکہ 2 ججز پہلے جو ہیں جن کا فٹ نوٹ میں نام بھی دیا ہوا ہے، اطہر بن اللہ صاحب بھی جس کے اندر شامل ہیں، تو انہوں نے کیونکہ اس پورے بینچ کی حیثیت سے یا اس خود نوٹس لینے سے ہی ڈس ایگری کیا ہے، تو ان کا 2 کا ووٹ بھی جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف آیا ہے، اور تو اس لیے اب میرے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں۔ جسٹس صاحب، 2-3 امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سر، آپ نے ساری ہیئرنگ کو دیکھا ہوگا، جس طرح بینچ بنا، افواہیں، آڈیو لیک، 2 جج صاحبان پہلے خود ریکیوز کر گئے، 2 اختلافی نوٹ رکھ کے بینچ سے الگ ہو گئے یا فیصلہ دے کے بینچ سے الگ ہو گئے، 2 کا اختلافی نوٹ آ گیا، 3 نے ایک ڈیسائیڈ کر دیا۔ آپ کے نزدیک عدالت عالیہ کے اوپر عوام کا آج اعتماد میں بہت بھرپور اضافہ ہوا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بڑی ایک نے زبردست کمپلیکیٹڈ معاملے کو بڑے نان کانٹروورشل وے میں پوری عوام کے لیے ایک خدمت کر دی ہے پاکستان کے آئین اور دستور کی، یہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں اس پورے ڈیسیژن کی کہ آپ کے خیال سے کیا امپلیکیشنز ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ دیکھیے، بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سو موٹو نوٹس اس کیس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس میں کوئی جواز نہیں تھا اس کا سپریم کورٹ نوٹس دینے کا، لیکن انہوں نے نوٹس دی۔ لیکن اب جب نوٹس دینے کے بعد جی جو انہوں نے فیصلہ کیا، وہ تو وہی کیا جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لازمی ہے، اور وہ چیف الیکشن کمشنر کرائے گا۔ یہ تو نہیں کہا نا، جو چاہتی تھی، جو پٹیشنرز تھے وہی چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ 90 دن سے اتنے دن پہلے الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ تو نہیں ہوا۔ ٹھیک، وہ تو ابھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے سیکشن 57 کے تحت
इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद डेट फिक्स करेंगे। तो बात तो वही होगी। शख्स वाले तो साहब, इवेंचुअली एंड रिजल्ट ये हुआ, जी 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 जी, सारी प्रोसीडिंग जो इतनी हुई और इतना तफरका पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, इनका उनका, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने वही कहा जो कि आइन में लिखा हुआ है। कोई चेंज तो नहीं आया उसके अंदर। सर आपकी फर्टर्निटी है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ समझ नहीं आया कि ये जिस तरह इस सवाल का कतई नज़र के 100 मोड नोटिस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह सीनियर 3 जजेस को शामिल नहीं किया गया और वो इशू उभर के सामने आया, जिस तरह बेंच बना 7 का 5 चला, फिर वो बन गया 5 का, तो सर इस तरह ही दुनिया जहान में कोर्ट्स के अंदर होता है या हमारे यहाँ ये सिर्फ रवायत है इस तरह की शुरू हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? देखिए, होता है ये दुनिया जहान में जो सियासी चीजें होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती। ठीक, ये हमारे मुल्क में होता है कि हमारे सियासी लोग जो हैं एक दूसरे को गाली देते रहते हैं 24 घंटे। उसके बाद जब लड़ाई झगड़े शुरू ज्यादा हो जाते हैं तो कोर्ट के पास भागते हैं, वो चाहते हैं वो सोल्यूशन दे दे उसका। ये दुनिया में नहीं होता। दुनिया में जो सियासी मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट में सॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ जब आपस में वो सॉल्व नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, वो करते ही नहीं, करना नहीं चाहते, तो फिर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भागते हैं और सुप्रीम कोर्ट बिला वजह उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का है कि अलग अलग ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी एक अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। और इनको एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट को चीजें में आना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर एक अहम तरीन सवाल कि आप अगर, क्योंकि आप जज रहे हैं और आप एक कोर्ट का ऑर्डर पास करते हैं, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई, उन्होंने आइन का बताया कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना होता है। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कह दिया कि थोड़ा डिविएशन भी हो तो काबिल कबूल होगी। लेकिन आगे सर ये बताइएगा कि बीइंग अ जज अगर आप लोग डिसीजन देते हैं और अब वो डिसीजन एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन है जिसके उसके ऊपर चला गया है, और अगर इलेक्शन कमीशन को भी मावरत चाहिए, हुकूमत की भी, सिक्योरिटी की भी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, ये तीनों चीज़ें अगर उनको ना मिल रही हों तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं, तो क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत आ सकती है या हुकूमत से पूछेगी कोर्ट? अगर हुकूमत कहते हैं कि खजाना हमारे पास नहीं है, साल में हम 2 इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर सूरत हाल जो है कॉम्प्लिकेट होगी, या इसको मान लिया जाएगा कि जनाब ग्राउंड रियलिटी यही है? देखिए, इलेक्शन कराना जो है ये एक ऐसी चीज तो नहीं है कि आपने एक बटन दबा दिया इलेक्शन शुरू हो गए। सही। इलेक्शन कराने के लिए तो बहुत से लवाजमात होते हैं। आपको बैलेट पेपर्स प्रिंट करने होते हैं, आपके पास पैसे चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी चाहिए। खास हमारे मुल्क के अंदर तो इलेक्शन में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। दूसरे दुनिया के सिविलाइज मुल्कों में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सिक्योरिटी भी चाहिए। उसके लिए आपको रेंजर्स चाहिए, पुलिस चाहिए, 1000 चीजें होती हैं। तो ये तो कोर्ट नहीं एंटिसिपेट कर सकती ना कि ये चीजें होंगी। तो इस वास्ते अगर कोर्ट डायरेक्शन भी दे दे तो ये बटन दबाने वाली बात तो नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकता है कि सॉरी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, मैं तो नहीं कर सका। अच्छा। अगर आप डायरेक्शन दे दें गवर्नमेंट को, सब चीजें मुझे प्रोवाइड कर दें, मैं कर दूंगा। तो सर गवर्नमेंट को किस हद तक कोर्ट फोर्स कर सकती है कि आप प्रोवाइड करें फाइनेंस, आप प्रोवाइड करें, और अगर गवर्नमेंट कह दे कि फाइनेंस है ही नहीं, हमारे तो मिनिस्टर भी तनख्वाह नहीं ले रहे, तो फिर सिचुएशन एक डेडलॉक होगा, या कोर्ट को मानना पड़ेगा कि हाँ हालात ही ऐसे हैं कि भी इलेक्शन नहीं हो सकते? यही तो मैं आपसे कह रहा था ना कि इलेक्शन कराना जो है ये बटन दबाने वाला मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये इसके अंदर बहुत से लवाजमात होते हैं। इस वास्ते कोर्ट को कभी इस किस्म का ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए कि आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन वो ये कह सकते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा दें। अब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करा सकता, जो भी वजूहत हैं उसकी, तो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ये कह सकती है, जजमेंट जो उन्होंने दे दी है, कि उनको बुला के पूछे कि आपने क्यों नहीं कराए, आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन दे देगा, या वो खुद पहले कोर्ट चला जाएगा, कह देगा कि जी मैं इस वास्ते नहीं करा सकता 90 दिन के अंदर इलेक्शन, क्योंकि ये चीज। और सर कोई प्रोटेक्शन है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि उसमें तौहीन अदालत नहीं लग सकती, या इस बात में तौहीन अदालत हो सकती है अगर वो कहे जी मेरे पास तो है कुछ नहीं? वो कह सकता है जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खजाना नहीं, मेरे पास तो खजाना कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली कोर्ट एक हद तक ही प्रेशराइज कर सकती है, आप कह रहे हैं, बाकी तो फिर एग्जीक्यूटिव ने करना होता है ना उसको इम्प्लीमेंट। ये तो होल इशू है ना कि इलेक्शन इज एन एग्जीक्यूटिव मैटर। ये इट इज नॉट ए। और सर ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है कि अगर एक हुकूमत जो इलेक्शन करवा नहीं पा रही, इससे क्या मतलब लिया जाएगा ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, लेट्स सपोज? होंगे फाइनेंशियल रीजन भी होंगे और सियासी रीजन भी होंगे,
ان کا مقصد جو حکومت پاور میں ہے ان کا مقصد تو نہیں ہے کہ الیکشن کرائیں. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ دونوں جو فیڈرل الیکشنز اور پروونشل الیکشن ساتھ ہی ساتھ ہوں. ان کا مقصد یہ ہے اور وہ اس کے لیے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے جو وہی کہا جو کانسٹیٹیوشن میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے, تو اس 90 دن کے اندر الیکشن کرنا. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب, اپنی آپ ویلیبل رائے ہمیں دے رہے تھے. افتخار صاحب کا بہت خیر مقدم ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, ہمیں محسن رائے صاحب بھی جوائن کریں گے. میں ذرا جو پارٹی جیتی ہے بادی نظر میں اس کا موقف اگر افتخار صاحب پہلے میں لے لوں, اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو. ملیکہ بخاری صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو, لیکن جیسے ابھی ایک لرنڈ جج صاحب جو جج رہ چکے ہیں, شیخ عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوئی بٹن نہیں ہے 90 ڈیز میں ہو جائے, اور اب ساری معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, اور الیکشن کمیشن کا معاملہ چلا گیا ہے افواج پاکستان یا سیکیورٹی اداروں کے پاس, کیونکہ الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو سیکیورٹی کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ ہے, یا ان ادر ورڈز وزارت داخلہ کے پاس معاملہ چلا گیا ہے, فائنانس کا چلا گیا. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو سکیں, 30.5 ارب روپے کے فنڈز کے لیے خط لکھا جا رہا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ ویٹ کریں گے جنرل الیکشن کا, یا کوئی تحریک چلے گی؟ کیا ہوگا؟ کورٹ نے تو ڈیسیژن دے دیا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کے مسئلے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک, کیونکہ یہاں پر آئین کی بالادستی ہوئی ہے, پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی ہے, بڑی جدوجہد ہے پاکستان کی عوام کی, جنہوں نے اپنے ووٹ کے حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کے عمل کو آگے بڑھایا, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ سب مشکلات کے باوجود آئین کی بالادستی کی تحریک کو بڑے منظم طریقے سے آگے چلایا. جہاں دیکھیں دو باتیں کی شیخ عثمانی صاحب نے, قابل احترام ہے. ایک تو بات کی کہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا, بصد احترام ان کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی, وہ مایہ ناز قانون دان اور جج رہ چکے ہیں, لیکن از خود نوٹس کا اختیار درست استعمال ہوا. پاکستان کے عوام الناس سے منسلک ایشو ہے, پاکستان کے اندر ماورائے آئین اقدام آگے بڑھایا جا رہا ہے. نہیں لینا چاہیے تھا حادث صاحب جج سپریم کورٹ کے, سن لیجئے, ان سے بھی اتفاق نہیں کرتے, ان سے بھی اتفاق نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے, لیکن ابھی فی الحال ان کی بات کریے. بانی چیئرمین سے اتفاق کرتے ہیں. پاکستان کی آئینی شکیں جو ہیں, نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی نہیں, یہاں پر آئینی شکیں جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی عوام کے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کی عوام سے منسلک ایشو ہے, اس کے اوپر از خود نوٹس بالکل درست لیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس نے, اور آج انصاف کی جیت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات ہوئی کہ یہ اختیار ہے, اور مجھے بڑا تعجب ہوا یہ سن کر کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, تو خیر ان سے تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ جو سفر ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا تھا, وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کی توہین کرتے ہوئے, ان کی تضحیق کرتے ہوئے, جلسوں میں ان کی تصویریں دکھاتے ہوئے اب آئین شکنی کے قریب آ گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کا تو یہ سفر طے ہو گیا, وہ تو آئین شکنی کے بہت قریب آ گئے. اس وقت کے لا منسٹر میری رائے کے اندر بھلے آدمی ہوں گے, اچھے قانون دان بھی رہ چکے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب کے بارے میں بھی عوام الناس کی یہ رائے ہے, لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے احاطے کے اندر کھڑے ہو کر, مجھے ایز اے قانون دان میرا سر ندامت سے جھک گیا. مجھے شرم آئی کہ آپ کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے, آپ کے اندر اتنی دلیری آ گئی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کی جو ججمنٹ ہے, جو ان کا فیصلہ ہے, تحریر نامہ ہے, اس کی بھی غلط تشریح کریں, اور وہ بھی احاطے کے اندر کھڑے ہو کے. عدالت کے چیف جسٹس نے کہا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ حق میں آیا ہے, آپ نے اس کو 4-7 بنا دیا. پھر بات یہاں پر ہوئی کہ کیا الیکشن کمیشن اس جو فیصلہ ہے اس سے انحراف کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا. آپ آئین کی شکوں کا مطالعہ کیجئے, آرٹیکل 189, آرٹیکل 190, آرٹیکل 220, سب یہ کہتے ہیں. سنیے, جس نے میں مکمل کر لوں, ایک بات مکمل کر لوں, جس نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا, منوان فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا, وہ آئین شکن ہوگا, وہ آئین شکنی کرے گا, وہ پاکستان کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچائے گا, اور ہم ہرگز اس کو ہونے نہیں دیں گے. ہم بالکل عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کے اندر عام انتخابات کے عمل کو 90 دن کے قریب انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے, اور عوامی طاقت سے بڑھائیں گے, عدالت کے فیصلے سے بڑھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون طاقت سمیت پی ڈی ایم ہمیں روکتی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں.
ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں, جدوجہد کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. 3 باتیں. ایک یہ کہ ندامت سے سر جھک گیا جب آپ نے اٹارنی جنرل کو آج سنا فٹ نوٹ پڑھتے ہوئے. میرا خیال ہے پوری قوم کا سر ندامت جھک گیا تھا جس وقت آپ کے اٹارنی جنرل نے مشرف صاحب کے معاملے کے اندر جس جج نے ان کو سزا سنائی ان کو پاگل کہا اور کہا ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے. تب بھی ندامت سے سر جھکنا چاہیے تھا, لیکن جھکا وہ بھی آپ کے اٹارنی جنرل تھے. پھر آپ نے کہا بانی چیئرمین کی آئین کی بالادستی کی تحریک ہے. وہ ہم نے دیکھا تھا جب جو آنے والے چیف جسٹس ہے جسٹس فائز عیسیٰ, اور میں نہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اور نہ پاکستان کو بھولنے دوں گا جس طرح بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے آئین کی بالادستی کے لیے ان کو ذلیل اور رسوا کیا, ان کو اور ان کی بیوی کو, جس طرح ان کے اوپر ایک فراڈنٹ کیس بنایا گیا آپ کی گورنمنٹ نے, جس طرح آپ کی پوری صدر کا آفس اور آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے ان کو روکنے کے لیے, ان کی ججمنٹ کو کلاؤڈڈ یا بائس کرنے کے لیے یا اس کو کانٹروورشل کرنے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. آپ کو ایسا میڈم ایک منٹ میں آپ کی بات بولا نہیں, پلیز سن تو لیں. آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ جج کے طور پہ آئیں. یہ پوری آپ نے کوشش کی اور آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگ ملے ہوئے تھے, خیر آج تو آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن اس وقت آپ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تیسرا آپ نے کہا توہین و تضییق عدلیہ کی پی ڈی ایم. بالکل پی ایم ایل این کی تاریخ ہے, بدنام زمانہ تاریخ ہے توہین و تضییق کرنے کی, لیکن جتنی آئین شکنی آپ لوگوں نے کی ہے میرے سامنے پارلیمنٹ کے اندر, جب آپ نے وہ پڑھ کے سنایا کہ امریکہ کی سازش ہوئی ہے, سارے پارلیمنٹیرینز بک گئے ہیں, اور اس کے فوراً بعد آپ کے بانی چیئرمین جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے آئین شکنی کرتے ہوئے ایک غلط پریمیسز کے اوپر, غیر قانونی پریمیسز کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑی اور صدر پاکستان عارف الوی سے غیر قانونی غیر آئینی کام کروایا. آئین سے انحراف نہیں کیا, صرف آئین شکنی کی. کوئی سزا آپ کو نہیں ہوئی, لیکن ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, تاریخ معاف نہیں کرے گی. ہم نے زرداری صاحب کو معاف نہیں کیا, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. ہم نے بھٹو صاحب کو معاف نہیں کیا ان کی حرکتوں کے اوپر, ہم نے شیخ مجیب کو معاف نہیں کیا, ہم نے بے نظیر صاحبہ کو نہیں کیا, نواز شریف. تو عمران خان کو کس طرح معاف کر دیں؟ آپ کے منہ سے آئین کی بالادستی کی باتیں اچھی نہیں لگتی, سمپل سی بات ہے. آپ اگر یہ باتیں نہ کرتی تو میں آپ کو اتنی ہسٹری نہ سناتا. افتخار صاحب کے پاس جاؤں گا میں, افتخار صاحب آج آؤں گا آپ کے پاس, رسپانس دیجیے گا, مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے. آپ کو پورا موقع ملے گا, میرا آپ سے وعدہ ہے, پورا موقع ملے گا. جی بہت تھینک یو. پورا موقع ملے گا. کامران بات یہ ہے کہ الیکشن بہت اچھا فیصلہ سر, سوال ایک میرا, بہت اچھا فیصلہ, اچھا فیصلہ, الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہی ایک طریقہ کار رہ گیا ہے. بس ایک غلطی اور ہوگی غالباً کہ جو پاور تھی ود دا گورنر اس فیصلے میں وہ پاور پریزیڈنٹ کو دے دی گئی ہے. ایک ترمیم اور الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ دونوں کو, الیکشن کمیشن مشاورت کرے گا اور وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے, ڈیٹ اناؤنس کرنے کی. ٹھیک ہے, دیکھو ہم آئین کی بات, یہاں آئین کی بات کر لیں یا کہانیوں کی بات. ٹھیک آئین کی بات کر رہے ہیں نا آپ. آج اس آئین میں یہ لفظ نہیں تھا, گورنر نے ہی فیصلہ کرنا تھا, رائٹ. تو انہوں نے جس طرح 63A کو چینج کیا اور اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن دی, اس میں بھی ایک نئی انٹرپریٹیشن آئی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ری رائٹ ہو رہا ہے آئین عدالتوں کے ذریعے. میں بالکل خوش ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. کب اسمبلی ڈیزالو ہوگی؟ اگست میں. ایک منٹ, اب پھر ہم آگے چلیں. ایک بات جی, کیا آپ الیکشن آپ سے ایگری نہیں کرتا؟ نہیں, آپ کیوں بھلے الیکشن, سر سن تو لیں, اس قوم کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے اس وقت, میں نون لیگ سے بھی ایگری نہیں کرتا. الیکشن پہلے کرا لیں جنرل, لیکن سال میں 2 الیکشن یہ قوم افورڈ نہیں کر سکتی. نون لیگ کی اپنی گندی سیاست ہے, عمران خان کی اپنی ذاتی اناد والی سیاست ہے کہ وہ چاہتے ہیں بادی النظر میں مبینہ طور پہ, لیکن ملک افورڈ نہیں کرتا. کامران صاحب, میں آپ سے اگلا سوال یہ کر رہا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت کب ختم ہو رہی ہے؟ اگست میں. الیکشن کب ہوں گے؟ اکتوبر, ناٹ لیٹر دین اکتوبر. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ بات مان لیں جب کبھی بھی یہ الیکشن ہوئے, حالانکہ یہ آئین کی کوئی اتنی کامیابی نہیں ہے اور آئین کی اتنی بالادستی نہیں, 2 صوبے اور بھی ہیں, سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے اور مرکز بھی ہے. تو وہ الیکشن آپ نے کب بتائے ہوں گے؟ اکتوبر میں. یہ الیکشن کب ہوں گے؟ یہ تو ابھی اگر اپریل میں نہیں ہوں گے تو آگے ہو جائیں گے. کب؟ 9 انہوں نے عید کے بعد ہو جائیں گے. عید کے بعد ہو جائیں گے. 9 اپریل کی ڈیٹ سے اگر تھوڑا آگے چلے جائے تو عید کے بعد ہو جائیں گے. یہ سارا سال اپریل میں ہو جائیں گے. یہ سارا سال ہم الیکشن میں رہیں گے, سارا سال ہم الیکشن میں رہیں گے. کیا ہم اقتصادی طور پہ؟ تو میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں تو ایگری کر رہا ہوں کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے, چاہے قومی اسمبلی کا الیکشن پیچھے لے جائیں یا صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن آگے لے جائیں. اس سال میں 2 الیکشن نہیں ہو سکتے. میں آپ سے پوچھوں, میں تو الیکشن کا حامی ہوں, میں تو کہتا ہوں صبح کرائیں. جی, اور یہ مسئلہ ہو جانا چاہیے. ان سے پوچھ لیں ملیکہ صاحبہ سے. نہیں, میں نہیں ان کو نہ میں مخاطب کر رہا ہوں اور نہ میں ان کو مخاطب کرنے کے. آپ کا سر پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سارا سال الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوں گے, جس کو بھی پھر قوم نے ہی بھگتنا ہے, سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں اور لیڈروں نے نہیں بھگتنا.
मैं ये कहना चाहता आप ये कहना हूँ इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। मैं मलिका साहिबा, बिल्कुल हाजिर हूँ। कोई आप रिस्पॉन्ड कर सकती है मेरी पिछली बातों पर? साथ ही मेरा सवाल ले लीजिए कि होना पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन चाहिए लाजमी, और इकट्ठे होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि अक्टूबर वाला इलेक्शन बेशक भले पीछे आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा पीछे तो पाकिस्तान 2 इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 30-30 और 100-100 अरब रुपए के इलेक्शन की कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मतलब पहले तो आपने एक आला अदालत के जज के बारे में, उनके एहतसाब के अमल के बारे में, एहतसाब का जो अमल है वो सबके लिए बराबर है, उसके बारे में हमें तनकीद का निशाना बनाया। या आपका मौक़िफ़ हो सकता है कि आला अदालत के एक जज के खिलाफ एहतसाब के अमल को क्यों आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है, ये हमारा मौक़िफ़ है कि एहतसाब का अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। उस वक्त हमारी दानिश में जो चीज़ें मंजर आम पर आई उसके मुताबिक हमने सही फैसला किया, पहली बात तो ये। और हदफ तनकीद बनाया गया, आपने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, उस तनकीद का एहतराम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हुई कि सारा वक्त इलेक्शन खेलेंगे। देखिए, इलेक्शन खेलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आइन शिकनी की बात हो रही है। यहाँ पर 90 दिन का जो टाइम है उसका तयन हो चुका है। आप अगर इस तरह इनहराफ करेंगे आइन की शिकों से तो ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही, यहाँ आगे वाले जो दिन आने वाले हैं, जो आगे वाली हुकूमतें हैं, उन्होंने भी अगर आइन से इनहराफ किया तो जमहूरी निज़ाम के अंदर क्या तकवीयत रह जाएगी। और साथ साथ 88, अगर आपकी 88 की काबीना है, आपके वजीर खारजा के अरबा रुपए के दौरे हैं, आपकी लंबी वज़रा की एक फौज है, मुल्क के अंदर हर चीज़ हो रही है, इनकी तिजोरियों के अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन 35 अरब का सेंसस हो रहा है, लेकिन 30 अरब मुख्तस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन को अमल दरामद कराने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के वोट के हक को आगे बढ़ाने के लिए इदारा पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीर नामे को मुकम्मल। लेकिन मलिका साहब, यानी आपने मुझसे एग्री नहीं किया कि इलेक्शन एक ही होना चाहिए इस साल? कामरान शाहिद साहब, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कामरान शाहिद साहब, देखिए, मैं कह रहा था कंसेंसस की बात की, जो तज्जियाकार है उन्होंने कंसेंसस की बात की। किससे कंसेंसस करें? उस औरत से जिसने साबिक वजीर आजम की, नाअहल वजीर आजम की दुख्तर ने जो फरमाइशी एक लिस्ट पेश करती है, पता नहीं किससे मुखातिब होती हैं, कोई नहीं जानता। वो साबिक वजीर आजम की दुख्तर जो बदजबान है, बदतमीज है, जब वो एक फरमाइशी लिस्ट पेश करती हैं और कहती हैं कि एहतसाब पहले होगा, मतलब कि ज़ियाउल हक की जो तारीख है उसको दोहराती हैं कि पहले एहतसाब होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ मेरे पैमाने के मुताबिक होगा तो फिर इंतखाब होगा। तो मरियम नवाज की कही हुई बातें जो हैं उसके सामने आईनी इदारे अपने सर को झुकाएं, पाकिस्तान की आला अदालत जी, हम ये होना नहीं देंगे। हम आईनी इदारे ना आपके आगे झुकने देंगे ना किसी और के आगे। कंसेंसस करें। आपका पॉइंट आ गया। मरियम नवाज तो टेलीफोन पे आए कुछ और है ना, उनसे शाहनवाज आया साहब, मैं लेके फिर आपको बात हूं जी। राजा साहब, मुझे बताइए कि बदज़बान बदतमीज़ की आदत जो है मरियम नवाज की, बकौल मलिका साहिबा, इसके अंडर आप लोग खड़े हुए हैं, अब आइन से टक्कर ले रहे हैं, मतलब आपने एक फुट रोड निकाल ली है। भाई, कोर्ट का सीधा डिसीजन है 2-3 का, आप कह रहे हैं कि हम इसको मानते ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला। जी, क्या हो गया भाई आप लोग? कहूँगा, देखें, बदजुबानी क्या, अगर इंसाफ मांगना, तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि इंसाफ मांगना, इंसाफ का तलबगार होना बदतमीजी के जमरे में आता है, हमें ये बदतमीजी मंजूर है और हम ये बदतमीजी रोज करेंगे, ये कान खोल के ये सुन लें। दूसरी बात ये है कि जहां तक मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि कानून के पलड़े बराबर हों, तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि ये जो इनका अनोखा लाडला है, ये अपने असासे ना जाहिर करने में और छुपाने में डी-सीट होता है। नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्जाम में ताहयात नाअहल होता है। अब मुझे बताएं, यही मॉडल उठा के सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के आगे मुझे बुला लें, बल्कि इमरान खान ने कौन से सासे छुपाए अपने? उसके सासे तो है ही नहीं, बनी गाला का घर है और जमान पार्क है, सासे छुपाए हैं। और भाईजान, तोशा खाना के सासे उसने छुपाए हैं, वो तो तोशा वो फैक्ट फाइंडिंग आ गई, ऑब्जर्वेशन आ गई, उसके सामने आगे ट्रायल चल रहा है, उसने मिस डिक्लेरेशन की है। अब वो मिस डिक्लेरेशन के ऊपर वो कहता है कि जो भी बात वो बात जो उसमें जाता। नवाज शरीफ की मिस डिक्लेरेशन क्या है? उसने पासपोर्ट जाहिर किया, पासपोर्ट यार आज की जजमेंट पे आए। रांझा साहब, मुझे एक बात बताएं, अब आप क्या करेंगे? अब रखने डालेंगे आप? अब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी पैसे नहीं इलेक्शन कमीशन को, क्या करेंगे? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहेगी सिक्योरिटी नहीं है कि आज की जजमेंट में तो एक बात ही खत्म हो गई है। कैसे? 4 जजेस ने एक फैसला कर दिया है और 3 ने एक किया है। अब तो उसमें कोई बात ही नहीं रह गई, वो तो बात ही खत्म हो गई। रांझा साहब, एक सवाल मैं कर सकता हूँ?
سر ایک سیکنڈ سر نہیں بڑا ضروری ہے سر، اس کے بعد بڑا ضروری ہے ایک سر راجہ صاحب، آپ کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ آپ الیکشن سے خوف زدہ ہیں، آپ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، اور آپ اس اور شکست کو مان لیا آپ نے. نہیں ایک منٹ، میں راجہ صاحب آپ نے جو فرمائی ہے نا بات، فیکچولی اٹ از رانگ. آپ جو 4 کہہ رہے ہیں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آرڈر. بائی اے میجورٹی آف 3-2 مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ اینڈ مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل اینڈ فار ڈیٹیلڈ ریزنس ٹو بی ریکارڈ لیٹر سبجیکٹ ٹو واٹ از دیٹ. تو انہوں نے یہ پورا ڈیسیژن دیا 3-2 سے. کیا ہو گیا رانجھا بھائی، آپ تو خود لائر ہیں یار، پڑھ لیں اس کو. آپ دیکھیں وہ جو 3-2 ہے اس میں وہ جو 2-2 ہیں وہ ریفر کرتے ہیں وہ فیصلے کو جو 2 ججز نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں. نہیں لیکن وہ کورٹ آرڈر کا حصہ تو نہیں ہے سر، فٹ نوٹ میں ہی آیا ہے نا، صرف کورٹ آرڈر کا حصہ تو نہیں ہے وہ. انہوں نے ریفرنس دیا ہے، آپ وہ فٹ نوٹ نکالیں اور فیصلہ بھی نکالیں. میں نکال کے رکھتا ہوں، ویسے حساب میں نے یہ لگایا ہے. مجھے راجہ صاحب سے بات کرنی ابھی آئیں گے بریک کے بعد. نہیں یہ غلط ہے راجہ صاحب سے. راجہ صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نہ صرف الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، اور آپ کے میرے تو آج الیکشن کروا لیں. راجہ صاحب ایک منٹ سن لیں، راجہ صاحب بات سن لیجئے، راجہ صاحب بات سن لیں آپ. اور آپ کی اس بات یہ ہے، میری بات سن لو راجہ، یہ الیکشن لینا چاہتے ہیں نا. بریک کے بعد سر بہت ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجیے گا یہ بات. بھائی میں ایک بریک لوں گا. اس میں تو کیا دو رائے ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آبویسلی الیکشن فرار چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان میں مہنگائی نے 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. 70 سالہ 30 سے اوپر چلی گئی ہے. بریک کے بعد آ کے ذرا جی غور کرتے ہیں کہ یہ جی آپ کیجیے گا کہ رانجھا صاحب جب رکھ رہے کر رہے نا الیکشن تو ہونے ہونا ہے. بہتر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی پیچھے لے جائیں، اور عید کے بعد اللہ خیر صلی. ایک بریک کے بعد جی آتے ہیں. اسٹیز اور الیکشن کمیشن کی آڑ میں چھپنے والے لوگوں، رانجھا صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں، جواب دیں. افتخار صاحب پوچھیں سوال. رانجھا صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے اور بھائی رانجھا صاحب کو بلائیں نا یار، آپ نے تو بھگا دیا ان کو. باقی بات یہ ہے کہ ملیکہ بخاری صاحب نے بڑی زبردست. رانجھا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آ رہی ہے جناب. میں نے کہا عدالتوں کے اسٹیز اور الیکشن کمیشن کے چھپنے والے پی ڈی ایم والوں جواب دو. جی رانجھا صاحب بات یہ ہے کہ اگلوں نے تو اپنی الیکشن کمپین کا اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے سے وہ الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں. عمران نے کر دیا، کھلا گیا نا. اور آپ کو آپ کی تمام کوتاہیاں، غلطیاں، بےایمانیاں اور بدعنوانیاں پوری ان کی جو ہے کمپین کا بنیادی حصہ ہوں گی. اور آخرکار آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو بد زبان بدتمیز تک کہا جا رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی جس کو آپ کا کلیم تھا وہ کس طرح بکھر گئی، کس طرح ٹوٹ گئی. مطلب ایک آدمی نے ایک ہی حلے میں اکھاڑ کے رکھ دیا. ریزن بتائیں آپ. ریزن میری بات سنیں میری بات سنیں. دیکھیں جی، پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے نون لیگ نے اپنے سارے کینڈیڈیٹ فائنل کرنی ہے ایم پی کے ٹکٹ سے. آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں. کیا کر لیے؟ فائنل کر لیں. واہ، آپ نے ٹکٹ فائنل کر لی. واہ. مریم نواز آپ سمجھ رہے دورے کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ کے ڈویژن سے، ان دوروں میں جو ساری وہ میٹنگز کر رہی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ٹکٹ ہولڈرز آپ کے فائنل ہو رہے ہیں. دوسری بات بھی سن لیں. اور ٹکٹ ہولڈر نہیں جلدی کر رہے، الیکشن تو نفسے کیوں پہ ہو؟ نہیں وہ ٹکٹ ہولڈر فائنل کر لی انہوں نے سر. نہیں پہ انہوں نے دیکھو نا، آپ کے مخالفوں نے تو ہفتے کو اعلان کر دیا ہے. وہ تو ہفتے سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں. افتخار بھائی کیا ہو گیا؟ سنیں تو صحیح ان کو. اسی نساں جی نہیں، انہوں نے پچھو پھڑ کے مارا گے. اچھا جی اگے کمپلیٹ کرو جناب. پھڑ کے ماریں گے. تسی الیکشن تے ہون دیو. اچھا مطلب الیکشن نہیں ہو رہے، اس کا مطلب الیکشن نہیں ہو رہے. دیکھا نا، یہ ہے وہ بات، کامران شاہد صاحب یہ ہے وہ بات جو جو ان کے ذہن میں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے. آپ الیکشن کروا لیں، ہمیں الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں ان کو کہ ہم جیت نہیں سکیں گے الیکشن. جو ججز نے کام کیا ہے وہ تو ذرا کلیئر کر لینا کہ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے. پوائنٹ آ گیا سر. ججز میری بات سنیں، میں مسئلہ ختم کر دیتا ہوں. بات یہ ہے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ مان لیا ہے، 3-2 کا فیصلہ مان لیا ہے. ان کا اجلاس جاری ہے، ان کا کل اجلاس ہوگا، مزید ہوگا. وہ آپ سے پیسے مانگیں گے، اور اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو پھر آپ دیکھیں قوم آپ کا کیا کرے گی. پوری قوم کھڑی ساتھ ملیکہ ساتھ رہے گا. راجہ صاحب الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم نے کوئی الیکشن کمیشن کے بھائی فائنانس کے پیسے آپ نے 30 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس قوم کو آپ نے الیکشن کے لیے. سن لیا ملیکہ صاحب ایک منٹ آ رہا ہوں، دیکھیں وہ لیٹ آیا آپ. سن لیں، یہ وکیل ہیں، وکالت کے پیشے میں ہم منسلک ہیں ساتھ. ان کی حالت زار پہ رونا آتا ہے، ان کے کولوں میں تضاد ہے. اچھا ملیکہ عوام صاحب کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. میں مکمل کر لوں. عوام کے سامنے آ کے کہتے ہیں الیکشنز کے لیے تیار ہیں،
اور راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں آئین شکنی ہو جائے, پاکستان کی عوام کے ووٹ کے تقدس کو پاؤں کے تلے روند دو, لیکن الیکشنز کی تاریخ دینے سے قاصر ہیں. دیکھیں عوام سمجھ چکی ہے کہ آپ سیاسی طور پر کہاں پر کھڑے ہیں. ویسے تاریخ تو عدالت بھی نہیں دے دیکھیں, اور میں بتاؤں 99 نہیں ہے, میں مکمل کر لوں, 99 نہیں ہے, یہ 2023 ہے. یقین مانیے آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر منظم حملہ کیا تو عوام آپ کے پیچھے ہوں گے اور اپنے ووٹ کے حق کو آپ سے لے کر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں افتخار صاحب یہ 99 تو نہیں ہے. بالکل 2022 ہے اور 2023 میں الیکشن ہونا چاہیے, اور بالکل الیکشن ہونا چاہیے. لوگوں کے مسائل کا حل الیکشن کے پاس ہے. نئی گورنمنٹ آئے اور اگر سارے الیکشن ہو جائیں تو بہت اچھا ہے, پیسے بچ جائیں گے اور عوام کے مسائل پہ کامران عوام کے مسائل پہ کوئی نہیں بات کر رہا, کسی کو پرواہ ان کی نہیں ہے. بالکل. راجہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں جناب کہہ رہا ہوں میری طرف سے کل صبح الیکشن ہو جائے. میں کہتا ہوں جی آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں, اور اس سے آپ کا اتنی بہتری آ جائے گی, اتنا سکون آ جائے گا کہ آپ دعائیں دیں گے مجھے. مشورہ یہ ہے کہ میرے بھائی سپریم کورٹ کی بات بھی رہ جائے گی, عمران خان کی بات بھی رہ جائے گی, قانون کا احترام بھی ہو جائے گا, دستور کا احترام بھی ہو جائے گا. کیسے؟ آپ اگست کے بجائے عید کے فوراً بعد قومی اسمبلی کا الیکشن کال کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ جو مزید لوگ ذلیل ہو رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے ہاتھوں, جو 31% میں مہنگائی چلی گئی ہے, وہ جو آپ لے جائیں گے, اکتوبر تک الیکشن گیا تو چلی جائے گی 60-70 تک, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ خودکشیوں میں اترے ہوں گے یا قتل کرتے پھر رہے ہوں گے کہ حکومت کے لوگ ملیں گے ان کو مارے پکڑ کے. اس سے بچت ہو جائے گی آپ کی. میرے بھائی فائدے کا سودا بتا رہا ہوں, عید کے فوراً بات کر لیں, مزید پاپولیرٹی ڈاؤن ہونے سے بچ جائیں گے. ویسے بچا کچھ نہیں آپ کے پاس. اسمبلی توڑیں اینڈ گو فار دی جنرل الیکشن. یہ وہ باتیں جو ملیکا صاحبہ نے آپ کو نہیں بتانی, جان بوجھ کے آپ کو فائدہ. اب سن لیں یار راجہ صاحب, گو فار دی جی الیکشن. راجہ میرے بھائی, لیکن کامران شاید آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی تجویز دے رہے ہیں, سنیے اسے. ہم تو کہہ رہے ہیں صبح الیکشن کروائیں. نہیں آپ اسمبلی توڑیں نا, آپ قومی اسمبلی توڑے اور ایک دفعہ سارے الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن تاریخ دے اور یہ آگے ساری پارٹیاں بیٹھے الیکشن کمیشن میں آ کے بیٹھے. عمران خان بھی الیکشن کمیشن کا احترام کرے. آئے بھائی رانجھا صاحب, آپ کو سمجھا نہیں سکا. میں نے آپ کو ایک حل دیا ہے, سیف فیس سیونگ دیا ہے. 31% مہنگائی ہو چکی ہے, اگست تک گئے تو 70 پہ چلی جائے گی. لوگوں نے کلہاڑے اٹھا کے آپ کی ایسی کر دینی ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ کو موقع دے رہا ہوں, سوچ کے فیصلہ کریں, بتائیں مجھے. الیکشن جلدی آج ڈیٹ دیں یار. میں ابھی بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. بریک لے رہے ہیں جی. لو جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب لکھنا ہے فائنانس منسٹری کو 30 ارب کے لیے, انٹیریئر منسٹری کو سیکیورٹی کے لیے, اور عدالتوں کو پریزائڈنگ افسرز کے لیے. آپ کو چل جائے گا پتہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. انسرٹینٹی برقرار ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت البتہ.